بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا جنگ اور جہاد میں فرق، اس کے ساتھ جہاد کے اصول اور جہاد کے فوائد و ثمرات۔ ہمارے آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ تو اس میں سے آج ہم اللہ کی محبت اور اطاعت پڑھیں گے۔ اللہ کی محبت اور اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو بنایا اور پھر اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ تو گویا اللہ رب العزت انسان سے محبت فرماتے ہیں، اور ایک انسان سے اللہ رب العزت کی محبت بڑی شدید ہے، بہت زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انسان سے کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کے اندر 70 ماؤں کی محبت جمع کی جائے اور وہ عورت پھر اپنے بچے سے کس طرح پیار کرے گی، تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے نتیجے میں بندہ بھی اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، بندہ بھی اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا حب الہی کا مفہوم دیکھیں گے، لفظی معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں حب یا محبت کا معنی ہوتا ہے دلی چاہت اور قلبی میلان۔ حب یا محبت کا معنی عربی میں ہوتا ہے دلی چاہت اور قلبی میلان۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت یوں سمجھیں جو حسی ہے، حسی اور جبلی ہوتی ہے، فطری۔ جیسے ماں کو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور پھر یہ محبت انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ہو گئی حسی اور جبلی محبت، فطری محبت جو اللہ تبارک و تعالی والدین کے دل میں اپنی اولاد کی ڈال دیتا ہے، اور اولاد کے دل میں اپنے والدین کی محبت، اسی طرح بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت حسی یا جبلی اور فطری محبت کہلاتی ہے۔ دوسری محبت ہوتی ہے عقلی اور شعوری، کہ انسان عقل اور شعور کے ساتھ کسی سے محبت کرتا ہے۔ انسان عقل اور شعور کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، وہ محبت انسان کے لیے شرف کا باعث ہے۔ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ فلاں سے محبت رکھی جائے۔ مومن کی عقل اس سے یہ بتلاتی ہے کہ مومن کی محبت کا محور و مرکز اللہ رب العزت ہی کی ذات ہونی چاہیے۔ مومن کی محبت کا محور و مرکز صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہونی چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ذات سے رکھتے ہیں، اور یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن جو ہیں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ مومن اللہ رب العزت سے بہت زیادہ
محبت کرنے والے ہیں، تو اب مومنوں کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات، مومن نہیں بلکہ انسان کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے جو انسانوں پر احسانات کیے، بے شمار احسانات، محبت کسی کے احسان کرنے کی وجہ سے بھی کسی سے ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو خوبصورت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور پھر اس کو عقل و شعور بھی دیا، پھر انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ اب انسان کو رہنے کے لیے زمین اور پھر اس کی ضروریات کو زمین سے پیدا کیا۔ تو یہ بے شمار احسانات اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر کیا اور اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم۔ تو ان احسانات کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ احسانات جو انگنت ہیں، بے شمار احسانات ہیں، تو اب ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اسے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنی چاہیے، اور اگر انسان کا محبوب بنے تو کوئی وہ صرف رب العالمین کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے چند تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے تقاضا کہ اللہ رب العزت سے محبت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا جائے، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر انسان کس سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ اب اس کے وجود کو تسلیم کرنے کا بھی ویسے حق بنتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہی مومنوں کی بڑی کامیابی ہے کہ مومنوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لائے، بغیر دیکھے اللہ کو ایمان لائے۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت اور بندگی صرف کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اور پھر یہ کہ جس ذات نے ہمیں بنایا، پیدا کیا اور ہمیں پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اب عبادت اور بندگی بھی صرف اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ کی محبت کا ایک تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی جائے، غیر اللہ کے سامنے انسان کے پیشانی نہ جھکے۔ اور تقاضا محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ انسان کے دل کے اندر خوف اور ڈر اگر پیدا ہو تو وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ صرف خدا تعالیٰ ہی سے ڈرا جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، اللہ رب العزت کی صفت قہار بھی ہے،
اللہ رب العزت کی صفت جبار بھی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، باقی کسی سے کیا ڈرنا؟ ساری طاقتوں کا سر چشمہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، تو لہٰذا صرف ڈرنا بھی اللہ ہی کی ذات سے چاہیے، باقی ساری تو اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہم بھی مخلوق ہیں، تو پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق سے کیوں ڈرتی ہے؟ مخلوق اگر صرف ڈرے تو وہ صرف اپنے خالق سے ڈرے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی صرف کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے، غیر اللہ سے بالکل نہیں ڈرنا۔ آگے جی، محبت الہی کے تقاضوں میں سے ایک اور تقاضا استمداد۔ استمداد کا مطلب یعنی مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، کہ انسان اگر کسی سے مدد طلب کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات عالی سے مدد طلب کرے، غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ الفاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار عالم ہم ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تیری ہی ذات سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب عبادت اور بندگی بھی کس کی؟ اللہ رب العزت کی، اور استعانت یعنی مدد طلب کرنا وہ بھی صرف اور صرف کس کی ذات سے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سنن ترمذی، کہ جب تم مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرے۔ اگر تو مدد طلب کرے تو صرف کس سے مدد طلب کرے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے مدد طلب کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے ذکر الہی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان کی زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا، اور یہی انسان کی عظمت اور شرافت کا زینہ ہے کہ انسان کو جس نے پیدا کیا، انسان جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ کامل و مکمل ہستی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو اب انسان کی زبان اگر ذکر کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسی ذات باری تعالیٰ ہی کا ذکر کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی ذات کو یاد رکھے، ہر معاملے میں سب سے پہلے اس کی نظر انسان کے اگر جائے تو کس کے اوپر جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جائے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، سورۃ البقرہ، بس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی شرافت کی بات ہے، انسان کے لیے عظمت کی بات ہے کہ اے انسان تو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت تجھے یاد کرے گا۔ تو اب اللہ سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی رہا کہ انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے محبت کرے۔ اسی طرح جی توکل، اللہ پر توکل، یعنی انسان جو بھی کام کاج کرتا ہے تو ان کاموں کو کرنے کے بعد یہ کہے کہ انجام کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ دنیا کے سارے انسان کمزور ہیں، دنیا کے سارے سہارے کمزور ہیں، ہر آسرا ماں باپ کا سہارا اور آسرا ہو، بادشاہ وزیر اعظم کا سہارا ہو، تو یہ سارے سہارے بالکل کیا ہیں؟ کمزور ہیں، یہ سب نیست و نابود ہو جانے والے ہیں۔ ایک مضبوط سہارا جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو کمزور نہیں ہے، جو طاقتور ہے، وہ صرف
اللہ رب العزت ہی کی ذات کا سہارا اور آسرا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت کی ہی ذات پر بھروسہ اور آسرا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سورہ آل عمران، اور اللہ کی ذات پر مومنوں کا بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ مومنوں کی خوبی بھی ہے کہ مومن کے لیے جہاں اور خوبیاں ہیں نا، مومن کے لیے اور خوبیاں بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں مختلف مقامات پر مختلف خوبیاں۔ تو ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مومن کی شان اس لیے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرے، باقی ساری چیزوں سے بھروسے توڑ کر، باقی ساری چیزوں سے امیدیں توڑ کر ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ اور امید لگائے، تو یہ مایوس نہیں ہوگا، یہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، یہ کامیاب ہوگا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اس میں سے آج ہم نے اللہ کی محبت اور اطاعت پڑھی ہے، اس میں سے حب الہی کا مفہوم آ گیا، اور پھر انعامات باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و وسلام۔